نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. نہ تھا شریک رب کا نہ ہے نہ ہو سکے گا، نہ تھا شریک رب کا نہ ہے نہ ہو سکے گا، اسی بات پر ہے پختہ ہر دم دہاں ہمارا. خودداران ملت اسلامیہ، جرح و تعدیل کے تاجور منصفین کرام اور میرے محترم مربیین اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس تقریری مقابلہ کے دو عنوانات میں سے جس عنوان کو میں اپنے الفاظ کی پوشاک پہنا کر دامن سخن کی آرائش و زبائش بنا کر حاضر ہوا ہوں، وہ ایسا مقدس اور مطہر اعلیٰ اور عرفہ عنوان ہے جسے مبدأ فیاض نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جیسے متفقہ فرمان سے مزین کیا ہے. ارباب فکر و دانش، جب میں آپ کی توجہ کو اپنا ہم سفر بنا کر قرآن بحر عمیق میں غوطہ زن ہوتا ہوں تو کہیں الحمدللہ رب العالمین، تو کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو کہیں الہکم الہ واحد، تو کہیں لہ دعوت الحق، تو کہیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن جیسے قطعی دلائل کی مسلادار بارش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. سامعین محترم، جب میں قرآن بحر عمیق میں توحید کے گہرے شمار کو تلاش کرنے کے لیے سلسلہ نبوت کی طرف دیکھتا ہوں تو کوئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی کہہ کر اپنے رب کی توحید کو مبین کرتا ہے، تو کوئی لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ کر عقیدہ ربانیہ کو مبین کرتا ہے، تو کوئی فاعبدونی ھذا صراط مستقیم کہہ کر اپنے رب کی توحید کو منور کرتا ہے، تو کوئی ان اعبد اللہ کہہ کر بمن ملک الجوم کے مصداق کی الوہیت کا پرچار کرتا ہے. غرض یہ کہ تمام منتخب شدہ ہستیوں نے اپنے رب کی توحید کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر کے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، سب کو ایک ہی حکم دیا کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس تم سب میری عبادت کرو. ارباب فکر و نظر، قرآن مجید نے توحید کے مسئلہ میں پائے جانے والی تمام غلطی اور گمراہیوں کی جڑ کاٹ کر مسئلہ توحید کو روشن کر دیا. سب سے پہلا مسئلہ جو قرآن کے ذریعے سامنے آیا وہ یہ کہ کائنات میں انسانیت کا درجہ کیا ہے، اور یہی توحید کی جڑ ہے. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے انسان اپنے آپ کو اکثر مخلوقات سے کم درجہ اور کم رتبہ سمجھتا تھا. وہ سخت پتھر، اونچے پہاڑ، بہتے دریا، سرسبز درخت، دہتی آگ، زہریلے سانپ، دھاڑتے شیر، دودھ دیتی گائیں، چمکتا سورج، کالی راتوں، بھیانک صورتوں، ہر دنیا کی ہر اس چیز کو جس سے وہ ڈرتا تھا یا اس کے نفع کا خواہش مند تھا اس کو پوجتا تھا، اس کے آگے اپنی عبودیت کا سب جھکا دیتا تھا. قرآن نے آ کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے نادانو تم اس دنیا میں اللہ کے نائب اور خلیفہ ہو، یہ ساری کائنات تمہاری خادم ہے اور تم اس کے مخدوم ہو. اسی طرح ان نادان لوگوں نے خود ایک دوسرے کو خدا بنا رکھا تھا، چاہے وہ اوتار کے روم میں ہو یا تخت جبروت پر قدم رکھ کر فرعون نمرود بنے ہو یا تقدس کا لباس اوڑھ کر قسیسین اور رہبان کہلاتے ہو. یہ بھی انسانیت کی تحقیر تھی. قرآن نے آ کے بتلایا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اسی طرح تمام مذاہب نے اب تو معبود کے درمیان واسطے اور وسیلے بنا رکھے تھے، کہیں کاہن اور پجاری کا واسطہ، کہیں پوپ اور پادری کا واسطہ، مگر قرآن نے آ کر کاہنوں اور پجاریوں، پوپ اور پادریوں کے واسطے کے بغیر انسانوں سے فرمایا ادعونی استجب لکم، اے لوگو تم سب مجھے بلا واسطہ پکارو، میں تم سب کی پکار کو سنوں گا. ارباب فکر و نظر، اسی طرح انسان کی تعلیم و ہدایت کے لیے
جو مقدس ہستیاں وقتاً فوقتاً آتی رہی، ان کے متعلق حد درجہ عقیدت مندی کی وجہ سے افراط و تفریط پائی جاتی تھی، تو ان نادان لوگوں نے ان کو خود خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا روپ ٹھہرایا ہوا تھا، مگر قرآن نے آ کے بتلایا کہ انما انا بشر مثلکم اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ انبیاء علیہ السلام نہ تو خدا ہے اور نہ خدا کے بیٹے ہیں اور نہ خدا کی مثل ہے اور نہ خدا کے رشتہ دار ہے، بلکہ وہ تو محض ایک آدمی اور بشر ہے۔ اسی طرح ان نادان لوگوں نے افعال الہی کی نرنگی سے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان مختلف افعال کو کرنے والی مختلف ہستیاں ہیں، کوئی مارتی ہے تو کوئی جلاتی ہے، کوئی لڑائی کرواتی ہے تو کوئی صلح کرواتی ہے، کوئی علم کا دیوتا ہے تو کوئی دولت کی دیوی ہے، غرض ہر کام کے لیے الگ الگ ہزاروں لاکھوں خدا بنا رکھے تھے، مگر قرآن نے آ کے بتلایا اللہ خالق کل شیء لا الہ الا ہو، کہ اے نادانو یہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اسی لیے ایک سچے موحد کی خوف امید صرف ایک اللہ سے ہوتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں موحد چے برپائے ریزی زرش، موحد چے برپائے ریزی زرش، چے فلاد ہنی نہیں برسرش، امید و حراست نہ باشد زکس، امید و حراست نہ باشد زکس، ہمیں اصل بنیاد توحید و بس، وما علینا الا البلاغ المبین۔